بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صنعت تلمی نظم یا نثر میں اگر کسی قرآنی آیت، حدیث یا تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے تلمی ہی کہتے ہیں۔ ایک مثال: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اگر اس شعر کو دیکھیں تو یہاں پہ ایک تلمی استعمال ہو رہی ہے، آتش نمرود، یعنی کہ ایک بادشاہ تھا نمرود جس نے آگ جلائی تھی اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا حکم دیا، اور جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو وہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور گلزار بن گئی۔ تو یہ جو آتش نمرود ہے یہ تلمی کہلاتی ہے، اور اس طرح کا جو شعر ہوتا ہے اس میں کون سی صنعت استعمال ہوتی ہے؟ صنعت تلمی۔ دوسری صنعت تضاد کہلاتی ہے۔ کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں یا متضاد ہوں، ضد ہوں، تو ایسی صنعت کو ہم صنعت تضاد کہتے ہیں۔ صنعت ایک فن ہے، یعنی کہ شاعر جو اپنی شاعری میں فن استعمال کرتا ہے اور ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جو ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، تو یہ صنعت تضاد کہلاتی ہے۔ مثال دیکھیں: آغاز کو کون پوچھتا ہے، انجام اچھا ہو آدمی کا۔ تو یہاں پہ اس شعر میں دیکھیں تو آغاز اور انجام ایک دوسرے کے متضاد ہیں، الٹ ہیں، لہٰذا صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں: یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ یہ ادا جعفری کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے۔ اس میں بھی انہوں نے برے اور بھلے دو متضاد الفاظ استعمال کیے ہیں، لہذا یہ شعر بھی کس کی مثال ہے؟ صنعت تضاد کی۔ تیسری صنعت تکرار کہلاتی ہے۔ جب اشعار میں ایک لفظ یا الفاظ کو بار بار استعمال کیا جائے تو اس فن کو صنعت تکرار کہا جاتا ہے۔ مثال: آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اس شعر میں آدمی 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ آدمی لفظ میں تکرار ہے، لفظ آدمی 2 دفعہ آیا ہے، لہٰذا یہ صنعت تکرار بن گئی۔ چوتھی صنعت حسن تعلیل ہے۔ کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کسی بات کی کوئی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقت میں نہ ہو، ایسی صنعت کو ہم صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں۔ مثال: پیاسی جو تھی سپاہ خدا، 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ اس شعر میں شاعر بتانا چاہتا ہے کہ دریائے فرات کی موجیں اللہ کے سپاہیوں کی پیاس نہ بجھا سکیں، اور اسی شرمندگی کی وجہ سے وہ ساحل پر سر پٹکتی تھیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں: زیر زمین سے آتا ہے جو گل، سو زر بکف قارون راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ یہ شعر بھی کس کی مثال ہے؟ صنعت حسن تعلیل کی، یعنی کہ جب پھول جو ہے نا وہ زمین سے نکلتا ہے تو اس کے پاس بڑا خزانہ ہوتا ہے، وہ چمکتا ہے، اس کی چمک دمک، اس کی خوبصورتی خزانہ ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جو قارون کا خزانہ زمین میں دھنس گیا تھا، یہ جو پھول ہے یہ وہ خزانہ لے کے آتا ہے۔ تو یہ کس کی مثال ہے؟ صنعت حسن تعلیل کی۔ پانچویں صنعت مرات النظیر ہے۔ کلام میں ایسے الفاظ جمع کرنا جن کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ آپس میں مناسبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں، تو ایسے الفاظ کو جمع کرنا شاعری میں اس کو صنعت مرات النظیر کہتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب دیکھیں، پتے بھی باغ میں ہوتے ہیں، بوٹے بھی اور پھول بھی، یہ ان ساروں کا تعلق، یہ سارے الفاظ جو ہیں ان ساروں کا تعلق کس سے ہے؟ باغ سے ہے، لہٰذا یہ ایک دوسرے سے نسبت رکھتے ہیں۔ پتا، بوٹا اور گل، ان ساروں کا تعلق کس سے ہے؟ باغ سے ہے، آپس میں گہرا تعلق ہے، لہٰذا ایسی صنعت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صنعت مرات النظیر۔
اس شعر میں استعمال ہونے والے الفاظ پتے، بوٹے، گل وغیرہ سب کا باغ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لہٰذا یہ صنعت مرات نظیر ہو گئی۔ آخری صنعت جو کہ فیڈرل بورڈ میں آ سکتی ہے وہ ہے صنعت لف و نشر۔ کلام میں کسی ایک بات کو سمیٹنا لف کہلاتا ہے، اور اسی بات کو پھیلا دینا یعنی کہ اس کی وضاحت کر دینا نشر کہلاتا ہے۔ کلام میں پہلے جن چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ لف کہلاتے ہیں، اور بعد میں آنے والی چیزوں کو نشر کہتے ہیں۔ اگر اس کو سادہ زبان میں سمجھا جائے تو آپ پہلے مصرعے میں سوال اٹھاتے ہیں اور دوسرے مصرعے میں اس کا جواب دیتے ہیں، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ صنعت لف و نشر۔ مثال، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ شاعر کہتا ہے کہ بظاہر تو ہم آزاد ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کو فنا ہے۔ حقیقت میں زندگی اور موت پر بھی ہمیں اختیار حاصل نہیں ہے۔ زندگی اور موت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مثال جو ہے یہ کس کی ہے؟ صنعت لف و نشر کی۔ بہت شکریہ۔